بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو برتن صاف نہ کرنا اور بغیر برتن دھوئے سو جانا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر عورت کے ذہن میں کھٹکتا ہے، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ اگر رات کے برتن رات کو نہ دھوئے جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں یکسانیت کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج، خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بظاہر تو عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہرین نے اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ یاد رہے کہ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی ہے کہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج کرنے کے دوران کیا ذہنی دباؤ اور پریشانی کا علاج ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا، برتن دھونا موجودہ لمحے کی سوچ اور خیالات پر توجہ مرکوز رکھنے کی ایک مشق ہے، یا اپنی سوچوں سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کی گئی ایک تحقیق میں ماہرین نے 51 لوگوں کو جمع کیا، جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا، اور برتن دھونے سے قبل اور بعد مشورہ کار کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو اور نفسیاتی کیفیت کا معائنہ کیا گیا۔ تحقیق کاروں نے ایک گروپ سے کہا کہ وہ برتن دھونے سے قبل مائنڈ فلنس کے بارے میں ایک پیراگراف کا مطالعہ کرے اور برتن دھونے کے دوران صابن کی بو، پانی کی گرمی اور برتنوں کو تھامنے کے احساس کا تصور کرے۔ اس کے بعد انہیں 18 صاف برتن دھونے کے لیے دیے گئے، جبکہ دوسرے گروپ کو براہ راست برتن دھونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جن شرکاء کو یہ ہدایت دی گئی، انہوں نے اپنی گھبراہٹ پر 27% قابو پا لیا اور ان کی ذہنی بیداری میں 25% اضافہ ہوا۔ دوسری جانب جس گروپ نے بغیر ہدایات کے برتن دھوئے، ان کی ذہنی سطح میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ محققین نے اخذ کیا کہ روزمرہ کی جانے والی مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہو کر مائنڈ فلنس اور اس کے مثبت اثرات کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی جریدے جرنل مائنڈ فلنس میں محققین نے بتایا کہ جن لوگوں نے برتن دھونے سے پہلے مائنڈ فلنس کی ٹیکنیک حاصل کر لی تھی، ان میں ذہنی بیداری زیادہ تھی اور اس کام کے لیے ان میں منفی اثرات کم ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے برتن دھونے میں کم وقت لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں فرمایا کہ گھر میں کیا مصیبت پیش آتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو برتن گندے نہ چھوڑے جائیں۔ اگر اس چیز کو سائنس کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑا جائے گا تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں، جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب برتنوں میں کھانے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن کو رات ہی میں دھو لیا جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کام پر آپ کا ضمیر روکے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن رات کو برتن چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہوتا تو کیوں نہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ذہن میں ساری رات یہ خدشہ لیے رہیں کہ برتن نہیں دھوئے اس وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی پکی ہے کہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان
اچھا رکھا جائے، اور اگر رات کو گندے برتن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا تو رات کے برتن کو رات ہی میں دھو لیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ برتن دھو کر سوتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں حدیث کی کوئی روایات سامنے نہیں آئی۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رات کے برتن رات کو دھونے ضروری ہیں۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنے کی تاکید حدیث میں وارد ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں جس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ پڑھ کر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو مسترد روایات سے ثابت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ ہم دن میں کتنی ہی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر سے داخل ہو چکی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ رات کو برتن ڈھانپنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو، جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو کہ ہمیں قرآن و سنت میں دے دی گئی ہیں، اور جس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی مستند چیز نہ ملے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں علماء اور فقہا سے تسلی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کا انتخاب کر رہے ہوں کہ جس کام کی نصرانی تعلیمات کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔